السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کی ہے جس نے ہمیں انسان بنایا۔ کوئی اور مخلوق بھی بنا سکتا تھا، اتھارٹیز ہیں اس کے پاس، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں، کوئی اس سے کویسچن کرنے والا نہیں، کوئی اس سے یہ کہنے والا نہیں کہ اللہ اب ایسا کیوں کر رہے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تمام تعریفیں اس ذات کی ہیں کہ جس نے ہمیں انسانوں میں مسلمان بنایا۔ کافر بھی بنا سکتا تھا، ہندوؤں میں بھی پیدا کر سکتا تھا، اور وہ لوگ جو آج ہمیں بہت ششکوں میں نظر آ رہے ہیں دنیاوی اعتبار سے، بڑے ماڈرن، بڑے لبرل فینٹیسیوں میں اور دنیا کو انجوائے کرتے ہوئے جو ہمیں دکھ رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہم ان سے متاثر ہو رہے ہیں، ان کے کلچرز کو اپلائی کر کے ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں، اور اپنے اسلام کو، اپنے شریعت کو، شریعت کی قید کو، ریسٹرکشنز کو، اللہ رب العزت کی حدودوں کو، جو کبھی کبھی کنزرویٹو مائنڈ سیٹ کے ساتھ جج کرتے ہیں، تو ہم ان میں بھی پیدا ہو سکتے تھے۔ پھر ہماری حالت ہوتی کیا ویسے اگر آپ امیجن کریں؟ پیسہ تو پورن انڈسٹری والوں کے ساتھ بھی بہت ہے، اور لائف سٹائل تو وہ لوگ بھی جی رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم بھی ہو سکتے تھے نا ان میں، کہ اللہ رب العزت سے ہم نے کہا تھا کہ ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا فرما؟ آپ نے کہا تھا؟ کوئی اپلیکیشن سائن کی تھی؟ کیا کیا تھا؟ کچھ بھی تو نہیں۔ محض اللہ رب العزت نے اپنے فضل و احسان سے آپ کو مسلمان گھرانے میں، مسلمان لوگوں میں، مسلمان انوائرمنٹ میں پیدا کر کے آپ لوگوں پر بہت بڑا احسان کیا۔ اگر آپ اس احسان کو دل کی گہرائیوں سے کبھی سوچیں، ساری دنیا کی ساری لگژری لائف کو، ساری دنیا کی ساری ٹونز کو، ساری دنیا کی ساری خوبصورتیوں کو، ساری دنیا کے سارے لوگوں کی کامیابیاں دنیاوی اعتبار سے ایک سائڈ پہ رکھے، اور دوسری سائڈ پہ اللہ رب العزت کی وہ نعمت جسے ایمان کہا جاتا ہے اسے رکھیں، واللہ آپ کو آپ کا دل کہے گا، اگر وہ زندہ ہوا تو، اگر وہ اللہ رب العزت سے متاثر ہوا تو، اگر اس کے دل میں آخرت کا یقین ہوا تو، اگر اس دل میں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھ کھڑے ہونے کا یقین ہے، تو ڈیفینیٹلی آپ کا دل آپ کو یہ کہے گا کہ یار یو آر دا لکیسٹ ون، تم بہت خوش قسمت انسان ہو، تمہیں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں میں چنا ہے، ایمان کی دولت دے دی بن مانگے۔ تو ہم ان لوگوں میں بھی پیدا ہو سکتے تھے، پھر دنیاوی حیثیتیں ہماری بہت عروج پہ ہوتی، ہمارا آؤ جلال بھی عروج پہ ہوتا، ہمارے ملین بلین ٹریلین فالوورز شپ بھی ہوتی، بینک بیلنس بھی ہوتا، ہاتھ کے نیچے بڑی لگژری لائف ہوتی۔ لیکن اگر ہم مسلمان نہ ہوتے، اگر ہم ایمان والے نہ ہوتے، تو میری دولت کیا دولت، میری شہرت کیا شہرت، میری عزت کیا عزت، کاغذ کے نوٹ تو مجھے آخرت میں کامیاب نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن یہ لوگ اپنا سب کچھ دے کر یہ خواہش کریں گے کہ آج ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ کون لوگ؟ یہی دنیا کے پجاری، یہی جھوٹے معبودوں کو اپنا معبود سمجھ کر ان کی عبادتوں میں مصروف لوگ، یہی جو اللہ کے بغیر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، دھن دولت دنیا عزت شہرت کے پیچھے لٹو دیوانے۔ اچھا، لٹو اور دیوانہ ہونا چلو اتنی بری بات نہیں ہے، محنت کرنی ہے بھائی، دنیا میں رہتے ہیں تو کمانا بھی ہے، دنیا میں رہتے ہیں تو کھانا بھی ہے، دنیا میں رہتے ہیں تو شادی کر کے بچے بھی پیدا کرنے ہیں، اس کی پرورش بھی کرنی ہے۔ یس آف کورس، صحابہ نے بھی کی ہے، ان کے بعد آنے والے لوگوں نے بھی کیا، اور آج تک لوگ کر رہے ہیں الحمدللہ۔ لیکن دا تھنگ از، ڈینجرس چیز یہ ہے کہ جب بندہ دنیا ہی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے، اس کے مائنڈ میں یہ چیز ہوتی ہے کہ دین کے ساتھ دنیا ضروری، دنیا کے ساتھ دین ضروری، لیکن وہ سارے اوقات صرف دنیا اور دنیا داری کو دے رہا ہوتا ہے، صرف دنیا ہوتی ہے اس کی لائف میں، آخرت ایک فارمیلٹی بن جاتی ہے۔ ایسے انسان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے کہ اللہ رب العزت نے اتنی قیمتی دولت آپ کو دی، ایمان، کہ ایمان کے ہوتے ہوئے تمہارا چھوٹا بڑا نیک عمل تمہاری آخرت کے درجوں میں بلندیاں کرتا جائے گا، تمہیں آخرت کے اعتبار سے امیر تر کرتا جائے گا، اور اس ایمانی دولت کے ہوتے ہوئے
آپ اپنے اس ایمان کے ٹوکن کو یوز کر کے آخرت نہ کما پاؤ، دنیا کی خاطر اس کو ضائع کر دو. سو یہ ان لوگوں کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے. تو اللہ ہمیں ان لوگوں میں بھی پیدا کر سکتا تھا جن کے پاس دھن دولت دنیا عزت شہرت. آج دیکھ لو سب کچھ ہے ان کے پاس. کبھی کمپیئر کیا آپ نے؟ ویسے یہ جو لوگ سوشل میڈیا کے تھرو آپ لوگوں کے سامنے آتے ہیں، کچھ خوبصورت ہوتے ہیں، کچھ مشہور ہوتے ہیں، کچھ بلینئرز ہوتے ہیں، کچھ لگژری لائف دکھا رہے ہوتے ہیں. کبھی کمپیئر کیے خود سے ان کو؟ ظاہراً نہیں، ظاہراً تو کمپیئر کرو گے پھر تو تم ہار جاؤ گے، پھر تو تمہیں اپنا آپ غریب لگے گا، پھر تو تمہیں اپنا آپ ایک پنجرے میں قید لگے گا. ظاہراً دنیاوی حیثیتوں سے اگر تم ان لوگوں سے کہ جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے ایمان سے محروم رکھا اپنے اعمال اور اپنے کرتوت کی وجہ سے، اللہ کی کسی سے دشمنی نہیں ہے، یاد رکھنا. اللہ رب العزت عین ممکن ہے کہ آپ یا ساری دنیا کوئی بھی چیز اللہ سے مانگے تو پھر اس میں اگر اس انسان کی بہتری ہو تو اللہ تعالیٰ وہ اسے عطا کر دیں گے. اگر بہتری نہیں ہوگی نا تو یا ڈیلے کر دیں گے یا عطا نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ایمان ہے نا، ایمان، ہدایت، اللہ کا تعلق، اگر کوئی شخص دل سے یہ چاہ لے کہ مجھے اللہ چاہیے، مجھے ایک خدا کی عبادت کرنی ہے، پاک صاف زندگی گزارنی ہے، ہدایت چاہیے مجھے، تو یہ ہدایت کا جذبہ جس کے دل میں بھی ہوتا ہے نا، وہ تب تک اس دنیا سے نہیں جاتا جب تک کہ اللہ رب العزت اس کو ہدایت دے نہیں دیتا. یعنی اللہ کے خزانوں سے آپ کو بہت ساری چیزیں یا تو مل سکتی ہیں یا نہیں مل سکتی، یا آخرت میں ملیں گی آپ کو. اس دنیا میں آپ کو صبر اور آزمائش سے گزار دے گا اللہ. ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ہدایت کا معاملہ ہے نا، اس میں اللہ رب العزت کسی بھی انسان کو نو نہیں کرتا کہ ایک انسان ہے وہ سچے دل سے، دل کی گہرائیوں سے ہدایت کی نیڈ کو فیل کر رہا ہے اور اللہ اسے ہدایت نہ دے. یہ امپاسبل ہے. ایکچولی میں جو لوگ ہدایت سے محروم ہوتے ہیں وہ ہدایت چاہ نہیں رہے ہوتے. مجھے بتاؤ، جو بندہ کیریئر بنانے میں انٹرسٹڈ نہ ہو، اس کے اعمال، اس کے افعال، اس کی سوچ، اس کا ٹائم ضائع کرنا یہ اسے ریئلائز کروا رہا ہوتا ہے نا کہ تو بھائی کیریئر بنانے میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے، تو اس کا کیریئر نہیں بنتا. لیکن جو کیریئر بنانے میں انٹرسٹڈ ہوتا ہے وہ محنت کرتا ہے، لوگوں کو دکھتا ہے کہ یار یہ بندہ کیریئر بنانے میں انٹرسٹڈ ہے. دین اس کا سال 2 سال کے بعد کچھ 2-4 تھپڑ دھکے کھانے کے بعد گرتے سنبھلتے کیریئر بن ہی جاتا ہے بھائی. کچھ نہ کچھ کما لیتا ہے، کسی نہ کسی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے. تو یہ اس وجہ سے ہدایت سے محروم رہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہدایت لینے میں اللہ سے انٹرسٹڈ نہیں ہوتے، ہدایت کی دعا نہیں کرتے، یا پھر ہدایت کی نیڈ کو فیل نہیں کرتے. غفلتیں ہوتی ہیں. وہی بات کہ جب تک غفلت ختم نہیں ہوگی تب تک اللہ سے جڑی کوئی بھی بلیسنگ ہمیں سمجھ ہی نہیں آئے گی. تو جب سمجھ ہی نہیں آئے گی تو شکر گزاری کیا کریں گے؟ پھر تو دنیا ہماری دیوانی اور ہم دنیا کے دیوانے. دنیا تو خواہشوں کا گھر ہے، دنیا تو جھوٹی محبتیں اور جھوٹی تسلیاں دینے میں بڑی ماہر ہے. دنیا کا شکنجا تو بہت بڑا ہے بھائی، اس کا پنجہ بہت بڑا ہے، اس کی گرپ بڑی مضبوط ہے. یہ جو تھوڑا سا بھی ڈھیلا کرے گا نا خود کو، دنیا موسٹ ویلکم کہے گی اسے، ساتوں دروازے کھولے گی ایسے انسان کے لیے جو دنیا کی لذتوں کی طرف آنا چاہے، جو دنیا کی اٹریکشنز کی طرف آنا چاہے، جو دنیا کی گمراہیوں میں قدم رکھنا چاہے، جو دنیا کے اندھیروں میں آگے بڑھنا چاہے. واللہ یہ دنیا بڑی خوش ہوتی ہے ایسے بندے کے لیے. اور اتنا شروع میں اتنا عالیشان استقبال ہوتا ہے نا اس کا دنیا کی طرف سے، گناہوں کی دنیا میں آپ حیران ہو جاتے ہو. اسی لیے تو وہ لوگ بڑھنے کی خواہش کرتے ہیں، ہپنوٹائز کیا جاتا ہے ان کو، لذتیں دکھا کے، مزے دکھا کے، دولتیں دکھا کے، شہرتیں دکھا کے. کیا ہو وہ دنیا جس کو خدا دھوکہ کہہ رہا ہے، وہ دنیا جس کو خدا آزمائش کا گھر کہہ رہا ہے، وہ دنیا جسے خدا مکڑی کا جالا کہہ رہا ہے، نون ویلیویبل چیز کہہ رہا ہے. ارے دیکھ تو صحیح وہ کیسی جنت بنتی ہے تمہارے لیے، ایک دفعہ آؤ تو صحیح. رب کی بات کا یقین کرو گے پھر تو دنیا میں شاید پیچھے رہ جاؤ گے. اب یہ لالچی ہوتی ہیں دنیا جو دے رہی ہوتی ہے ایک عام نوجوان کو، لڑکے اور لڑکیوں کو. دیکھو دنیا کی فینٹیسی، دیکھو دنیا کا عروج، یہ دیکھو فیشن انڈسٹری کہاں سے کہاں نکل گئی، اور تم ابھی تک سٹل وہیں پہ بیٹھے ہو، پرانی سوچ، اساطیر الاولین والی زندگی، صحابہ کی باتیں سن رہے ہو. ایسے دھوکے دیتی ہے دنیا. پھر لیکن دنیا کا مقصد بھی تو کچھ ہوگا نا.
ایویں تو نہیں آپ کو اپریشیٹ کر رہی. کیوں آپ پر کوئی بندہ ایویں احسان کر جاتا ہے, اس کا کوئی مطلب شطلب نہیں ہوتا آپ سے. دنیا کا قانون ہے بھائی, آپ کی مدد تبھی کی جائے گی جب اگلے بندے کو آپ کی بھی کبھی نہ کبھی ضرورت پڑے گی یا ہے. ایویں تو نہیں کھڑا ہوتا کوئی آپ کے ساتھ, بہت کم. اور اگر کوئی کھڑا ہو جائے تو ایسے لوگوں کو ہم نہیں سمجھ پاتے. تو دنیا کا قانون ہے, اسے کون بدل سکتا ہے؟ تو دنیا کا کوئی نہ کوئی مطلب تو ہوگا ان نوجوانوں سے, جنہیں یہ دنیا اپنا آپ خوشنما کر کے دکھا رہی ہے اور ان کے لیے گناہوں کے راستے آسان کر رہی ہے اور ان کو غفلتوں میں ڈبا رہی ہے اور ان کی ایک لگژری لائف سیٹ کر کے دے رہی ہے یہ دنیا اور یہ دنیا کے کچھ بگڑے ہوئے لوگ. تو بدلے میں اس سے بھی تو کوئی قربانی دینی پڑے گی نا یار. وہ قربانی کیا ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ کیا ہو سکتی ہے؟ اس دنیا کا ہم سے کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ کیسے ہمیں یہ دھوکہ دے سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ؟ یہ دنیا دھوکہ ہے, اسی لیے نا تاکہ ہم اس پہ اعتبار نہ کریں. تو پھر جو بندہ اس پہ اعتبار کر لیتا ہے تو یہ دنیا اس کے اعتبار کو توڑتی کیسے؟ اگر ہم پیک کی بات کریں, ٹاپ کی بات کریں, تو اس دنیا کا مقصد یہ ہے کہ انسان رب سے کٹ جائے, رب سے جڑے جذبے اس کے دل سے نکل جائے. یہ سارا ٹائم دنیا میں لگائے, رب کو ٹائم دے کر یہ اپنی آخرت نہ بنا پائے. بس یہ دنیا کا سمپل سا مقصد ہے. جو اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے, جو اپنے ایمان کو قربان کر دیتا ہے دنیا کی خاطر, پھر یہ دنیا اس کے لیے تمام راحتوں کے دروازے کھول دیتی. دیکھ لو, آپ صرف مسلمانوں کو نہ دیکھو نا, امت میں تو نان مسلمز بھی ہیں. آج بھی میں بھائی سے بات کر رہا تھا, میں نے کہا پورن انڈسٹری کے لوگ جو ہیں وہ بھی امتی ہیں, اور اگر کہا جائے تو قیامت کے نشانیوں میں سے بہت ساری نشانیاں وہ پوری کر رہے ہیں. عورت اپنے آقاؤں کو جنے گی, زنا عام ہو جائے گا. تو لوگ آج زنا کو ایز اے کاروبار لے کر چل رہے ہیں بھائی. زنا کی ایجوکیشنز دی جا رہی ہیں, ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے, دعوتیں دی جا رہی ہیں کہ آؤ جوائن کرو ہماری یہ فیملی, جوائن کرو ہمارا یہ گروپ. اس میں ایسے عزتیں اتاری جاتی ہیں, اس طریقے سے بہت اچھی عزت اترتی ہے, بدلے میں پیسہ آتا ہے, بدلے میں دنیا آتی ہے. آپ کو نہیں لگتا دنیا بہت بگڑ گئی ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ لوگ بہت بڑے بڑے گناہوں میں انوالو ہو چکے ہیں؟ آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی یاد کے جذبے اور اللہ رب العزت سے تعلق کمزور ہو چکا ہے؟ اور اس کا ریزن آپ کو سمجھ نہیں آ رہا. دنیا کی محبت. جس دل میں دنیا کی محبت ہوگی وہ دل اللہ کی محبت کو فیل نہیں کر پائے گا. تو فیلنگ لیس بندے کو کوئی احساس ہی نہیں ہوتا. تو اللہ کی محبت کا احساس نہیں ہوگا تو دل اسے کھینچنے کے, اسے اپنے اندر سمانے کے جذبوں سے خالی ہوگا, اسٹرگل کے لیے تیار نہیں ہوگا. حالانکہ ایسے انوائرمنٹ میں کہ جب دنیا ناچ گانا, فلموں اور شوبس کی دنیا میں اور فیشنز میں اور گلیمرائز ہونے کے چکروں میں اور فینٹیسیوں میں اور بے حیائیوں میں اور گناہوں میں اور اعلان گناہوں میں انوالو ہو جائے, ایسے دور میں جب کوئی بندہ مومن اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے, یہ آسان ٹاسک نہیں ہے. تو مرنے کے بعد جنت کے 8 دروازے ایسے مومن کو, ایسے مرد مجاہد کو, ایسے شہید کو, ایسے اللہ والے کو اپنی طرف بلائیں گے. جیسے جنت کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ دنیا کو چھوڑو. اور دنیا کو چھوڑنے کا مطلب, اچھا میں اکثر یہ جو دنیا کو چھوڑنا کہتے ہیں لوگ, اس کا نا اکثر غلط مطلب لیتے ہیں. دنیا کو چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ غاروں میں نکل جائیں, اب سب چھوڑ دیں, جو کر رہے ہیں وہ بھی چھوڑ دیں, بس ایک جا نماز بچھائیں اور اس پہ تسبیحات اور اس پہ نوافل اور اس پہ تلاوتیں سٹارٹ کر دیں. نو نہیں بھائی. ایجوکیٹڈ لائف. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرہ, انہوں نے کاروبار بھی کیا. اگر میں ایک کاروباری ہوں, میرے 8-10 گھنٹے کاروبار میں گزرتے ہیں, تو وہ کاروبار کیسے میرے لیے دین بن سکتا ہے؟ وہ نالج اویل کرنا, پھر اس نالج کے مطابق پیسہ گین کرنا میری عبادت. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہسبینڈ بھی تھے, بیٹے بھی تھے, بھائی بھی تھے, نہیں دوست بھی تھے. انہوں نے دوستیاں کیسے نبھائی, دوستوں کے ساتھ کیسے ٹائم سپینڈ کیا.
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف کو سیکھ کر، جان کر، پڑھ کر اپنا ہر ایکشن ان کے مطابق، دین کے مطابق ڈھانے کو دنیا کا چھوڑنا کہتے ہیں. کہ دنیا کے کرائٹیریاز کو نہیں فالو کرنا، دنیا کے سکوپس کو نہیں فالو کرنا. وہ دنیا جو ہمارے دین سے ٹکرائے گی، اس دنیا کو ہم نے اپنے دل میں، دماغ میں اور اپنی زندگی میں جگہ نہیں دینی. اینڈ دیٹس اٹ. باقی ہم نے کھانا بھی ہے بھائی، پینا بھی ہے، سونا بھی ہے، شادیاں بھی کرنی ہے، فرینڈ شپس بھی لگانی ہے حلال، گھر والوں کو بھی ٹائم دینا ہے، باہر معاشرے کو بھی ڈیل کرنا ہے، ترقیاں بھی کرنی ہے، ایجوکیشن بھی حاصل کرنی ہے، سب کچھ کرنا ہے، صلہ رحمی کرنی ہے، حلال حرام کو سیکھ کے، حلال حرام کو سامنے رکھ کے حلال میں انوالو ہونا ہے، معاشرے کے لیے کچھ کرنا ہے، گھر والوں کے لیے کچھ کرنا ہے. وہ مسلمان کی لائف تو بڑی ٹف ہوتی ہے. مسلمان کی لائف سکرولنگ میں نہیں گزرتی نا، 2-4 لوگوں کی غلامی میں نہیں گزرتی نا مسلمان کی لائف. ایکچولی اسے کہا جاتا ہے دنیا کے اندر غرق ہو جانا. مسلمان گھوڑے، بکروں اور گدھوں کی طرح زندگی نہیں گزارتا کہ بس ایک ہی بوجھ کمر پہ لادا ہوا ہے اور بس اس کو ساری عمر لے کے چل رہا ہے، کوئی نئی چیز اس کی زندگی میں ایڈ نہیں ہو رہی، اور اللہ سے غافل ہو کے لوگوں سے محبتوں کے دعوے کر رہا ہے. مسلمان کی یہ لائف نہیں ہوتی نا ڈوڈ. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ مسلمان ایک بڑی ایجوکیٹڈ، ایک سمپلسٹی میں رہتا ہے، لیکن بڑا سینسیبل بندہ ہوتا ہے. میچورٹی اس کے الفاظ سے ٹپکتی ہے، اس کے چہرے سے ایک نورانیت ٹپکتی ہے. اچھا، نورانیت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کی سکن گلو ہو جاتی ہے، نہیں. جب بندہ اسے دیکھتا ہے نا تو وہ تر و تازہ، حشاش بشاش لگتا ہے. آج مسلمانوں کی حالت دیکھو، سارے کوئی کونے میں بیٹھ کے رو رہا ہے، تو کوئی بستر میں چھپا کے خود کو رو رہا ہے. ابے کیا ہوا ہے؟ آسمان ٹوٹ گیا اس پہ. مسلمانوں کی اسٹرینتھ تھوڑی پاورفل ہوتی ہے. وہ دنیا کے مسئلوں کو نا اتنا سر پہ نہیں چڑھاتے، اور اگر گر جائے نا تو انہیں دوبارہ اٹھنا آتا ہے. وہ اللہ کے لیے جی رہے ہوتے ہیں، اللہ کے لیے نبھا رہے ہوتے ہیں. اپس اینڈ ڈاؤن سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. ہاں، اپس اینڈ ڈاؤنس کی وجہ سے موڈ سوئنگ ہو جائے، موڈ چینج ہو جائے، اٹس اوکے. اتنی گنجائش ہے. 2-4 دن کا سوگ منا لو، کوئی مسئلہ نہیں. 2-4 دن رو لو، دھو لو، لیکن اسے ساری زندگی کا غم نہ بناؤ یار، ورنہ تو آگے کا سفر سٹک ہو جائے گا. ورنہ تو تم یہاں، لوگ آگے. موڈ چینج ہو جائے کوئی بات نہیں، لیکن بندہ نہیں بدلنا چاہیے، خدا نہیں بدلنا چاہیے، اللہ اور بندے کا تعلق نہیں ٹوٹنا چاہیے. پھر وہ کوئی بھی کیفیت ہو، پھر وہ کوئی بھی دنیا ہو، پھر وہ کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی خواہش ہو، کوئی بھی ایکٹیویٹی. موڈ چینج ہونا نیچرل ہے. بندہ چینج ہو جائے، اپنا آپ ہی بدل دو، اپنی انسانیت ہی بدل دو، اپنا ایمان ہی بدل دو، یہ الاؤڈ نہیں ہے.